اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت سے پیدا فرمایا، بڑا احسان عظیم ہے۔ آمینہ کی گود میں چمکا جو نور مصطفیٰ، آمینہ کی گود میں سب ستارے روشنی دے کر یہاں سے جا چکے، کعبت دیتے رہیں گے روشنی شمس الضحیٰ۔ ہے خدا کے نور سے روشن رسالت کا چراغ، اس چراغ ہی سے تو سب چراغ جلتے ہیں۔ حقیقت کی نگاہ سے جب اٹھے پردے محمد کے، نظر میں نور بن کر بس گئے جلوے محمد کے۔ حقیقت کی نگاہ سے جب اٹھے پردے محمد کے، نظر میں نور بن کر بس گئے جلوے محمد کے۔ اگر تم راستہ طے کرنا چاہو دین و دنیا کا، اگر تم راستہ طے کرنا چاہو دین و دنیا کا، پکڑ لو غوث کا دامن، چلو رستے محمد کے۔ رسول پاک کے عاشق صدا الفت پہ مرتے ہیں، رسول پاک کے عاشق صدا الفت پہ مرتے ہیں، رسول پاک بھی عاشق کو سینے سے لگاتے ہیں۔ آغے مصطفیٰ پر روز و شب گرتے ہیں پروانے، افسر نہیں ہے دل میں اگر عشق مصطفیٰ ایمان ہے میرے دوستو۔ حضور سے محبت کیجئے، حضور سے محبت کیجئے، جس سے محبت ہوتی ہے ضروری ہے۔ ریکارڈ کر رہے ہیں خدا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آقا کی ثناخوانی دراصل عبادت ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آمینہ کا لالا، 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 آمینہ کا لال۔ آ گیا وہ مہر والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ مہر والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ آمینہ کا لالا، 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 آمینہ کا لال۔ جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، ہوں بہو تسلیم کرتا آج سائز دان ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال۔ ہو بیا کیسے فضیلت آمینہ کے جان کی، ہو بیا کیسے فضیلت آمینہ کے جان کی، اس کی تو ہر ادا پر بولتا قرآن ہے۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سرزمین ظہیر آباد جو حیدرآباد سے متصل ہے، آج اس سرزمین پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پرنور موقع پر ظہیر آباد کے نوجوانوں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا، جس کے اندر آپ اور ہم سب یہاں موجود ہیں، اور ایک وسیع و عریض میدان میں یہاں پر ہم جمع ہو کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس وقت مسند رسول پر ظہیر آباد، حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علماء اہل سنت جو دین و مذہب کے، دین و مسلک کے ذمہ دار ہیں، ان سب کی یہاں تشریف آوری ہے. حتیٰ کہ پیران الزام بھی جلوہ افروز ہیں، ائمہ مساجد بھی ہے، علماء و مفتیان کرام بھی ہے. یہ ان تمام علماء کا کرم ہے ہم پر کہ اپنی سرپرستی اور اپنی صدارت سے ہمیں نوازتے ہیں. میں تمام علماء اہل سنت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اور علماء اہل سنت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی اوقات کو اس میں سے کچھ وقت نکال کر آج کے اس جلسے کی سرپرستی کے لیے انہوں نے عطا فرمایا. میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں. ساتھ ہی ظہیر آباد کے تمام نوجوانوں کو، اور جن نوجوانوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، جو ان کے معاونین ہیں، مددگار ہیں، ان سے جو متعلقین ہیں، اور جن علماء نے ان کی رہبری اور سرپرستی فرمائی، ان سب کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان کی ان کاوشوں، ان کوششوں اور اس جستجو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین نعم البدل انہیں عطا فرمائے. حضرات، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو تمام سالوں میں جتنے مہینے گزرتے ہیں تمام مہینوں کا سردار ہے. اور سردار اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، اپنے سب سے چہیتے، اپنے پیارے حبیب اور ہم سب کے آقا اور مولا جناب احمد مجتبیٰ
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गिती पर मबूस फरमाया। चूंकि इस महीने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के लिए इंतखाब किया, तो यकीनन जिस महीने में सैयदुल अंबिया की तशरीफ आवरी हुई, तमाम कायनात के मालिक व मौला की तशरीफ आवरी हुई, जाहिर सी बात है कि यह महीना दिगर तमाम महीनों पर फौकियत रखता है। और वो दिन जो पीर का दिन कहलाता है, और वो तारीख जो 12 रबीउल अव्वल की तारीख जमहूर के नज़दीक जिस पर इत्तेफाक है, वो तारीख और वो दिन भी तमाम दिनों और तारीखों से ज़्यादा मुमताज़ और फजीलत की हामिल है, इसलिए कि ये तारीख वो है कि जिस तारीख को सरकार तशरीफ़ लाए, लिहाजा इन दिनों को और इन तारीखों को रसूलुल्लाह से निस्बत है और सरकार से शर्फ हासिल हुआ, लिहाजा ये तारीख और ये दिन तमाम तारीखों और दिनों की भी सरदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जहाँ तक मामला है, विलादत का जिक्र हम तो करते ही हैं, उलमा अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में इसके तज़किरे लिखे, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़कर विलादत का जिक्र अगर कहीं मिलता है तो वो कुरान अज़ीम है। आज कुछ लोग बहुत शिद्दत के साथ ये सवाल पूछते हैं कि मिलाद की असल क्या है। मैं समझता हूँ ये इतना बेहुदा और इतना बचकाना सवाल है कि इस सवाल करने से ही उनकी जहानत तो पता चलती है, और पता चलता है कि कितने ला इल्म और कितने जाहिल और गवार लोग हैं। वो पूछ रहे हैं कि मिलाद की असल क्या है। अरे मिलाद के मायने होते नबी की पैदाइश का दिन। अब नबी पैदा हुए, इस दिन की कौन सी असल चाहिए तुझे भाई? क्या रसूल पैदा हुए ये नहीं मानते वो लोग? और अगर वो मानते हैं कि रसूल पैदा हुए, ऐसा तो नहीं है उनका अकीदा है कि वो माज़अल्लाह कहते कि नबी पैदा ही नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं कहेंगे वो कि नहीं नबी पैदा नहीं हुए, वो भी कहते कि हाँ नबी पैदा हुए। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप हमसे मिलाद की असल पूछ रहे हैं, जब आप मानते हैं कि रसूल पैदा हुए, तो जिस तारीख जिस दिन पैदा हुए तो वो दिन बेहतरीन था कि नहीं था? क्यों नहीं, इसमें नहीं होगा, इधर से कुछ भी सेटिंग नहीं रहती। और माइक को थोड़ा सा आप आवाज बढ़ाओ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आवाज आ रही है, मेरी अपनी आवाज ही महसूस नहीं हो रही है। हाँ, माइक की सेटिंग नहीं है आपकी सही। तो रसूलुल्लाह जब पैदा हुए आप मानते हैं, तो ये अजीब बात है कि जिस तारीख को नबी पैदा हुए आप कहते हो तारीख को याद मत कीजिए, उस तारीख को, दिन को, घड़ी को याद मत कीजिए, जबकि आपका हाल ये है कि आप अपने बच्चे की पैदाइश का दिन नहीं भूलते। और अगर आप अपने बच्चों की पैदाइश का दिन भूल जाए तो जमाना भूलने नहीं देता। आप पूछोगे ये क्या बात है? देखिए आपका बच्चा पैदा हुआ, आप भूल भी जाए भला है, चलो ठीक है बच्चा पैदा हो गया, अच्छी बात है, खत्म करो, भूल जाओ, लेकिन आप तो जमाना नहीं भूलना। पूछिए कैसे? जैसे ही बच्चा होश की मंजिलें संभालता है, होश की मंजिल पर आता है, आप बच्चे का हाथ पकड़कर ले जाते हैं उसको स्कूल, तो बच्चे का नाम पूछा जाता है, बाप का नाम, और उसके बाद तीसरा सवाल होता है डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप वहां ये कह के नहीं कहते अरे छोड़िए पैदा हो गया, मौजूद है, काफी है, अब पैदा क्यों और दिन की बात क्यों करते हैं, आप भूल जाइए। तो स्कूल भूलने नहीं देता, कहता डेट ऑफ बर्थ बताइए। और फिर आप अगर ज़बानी बता भी दें, कहे कि हाँ साहब फुला तारीख को हमारा बच्चा पैदा हुआ, कहा हम नहीं मानते, डेट ऑफ सर्टिफिकेट भी लाइए। यानी पैदाइश का दिन की सनद भी चाहिए उनको। फिर बच्चा नर्सरी से निकलकर स्कूल में दाखिल होता है, तो स्कूल में पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाई स्कूल में आता है पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाई स्कूल से फिर वो मिडिल से हाई और हाई से फिर जूनियर कॉलेज जाता है तो पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, जूनियर से सीनियर कॉलेज में जाता है पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ क्या है। पढ़कर काबिल हो गया, काबिलियत एक तरफ, ये नहीं देखा जा रहा है कि काबिल है काफी है, नौकरी के लिए जाता है तब भी पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ क्या है। पूरी जिंदगी पूछा गया,
ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، مگر کسی مرحلے پہ آپ کے بچے نے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بار بار تاریخ کیوں پوچھتے ہو یار، پیدا ہو گیا دکھ رہا ہے نظروں کے سامنے ہے، کیا معلوم نہیں کہ پیدا ہو گیا، آخر تاریخ میں رکھا کیا ہے؟ تو دنیا کہیں گی جناب تاریخی میں تو سب کچھ رکھا ہے، وجود کا پتہ تاریخ سے چلتا ہے، اور تاریخ جس کو یاد ہو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ذی عقل آدمی ہے، جس نے اپنی دن کی پیدائش کو نہیں بلایا، جس نے اپنے تاریخ کو یاد رکھا، وہ زمانے میں ہر چیز کو یاد رکھے گا، اپنی نوکری کی حفاظت اچھے سے کرنا جانے گا۔ تو گویا اس کی ذہانت پتہ چلتی ہے اس کے ڈیٹ آف برتھ کے یاد رکھنے سے۔ تو اس امت کی بھی ذہانت پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے نبی کو کتنا یاد کرتی ہے۔ جس تاریخ کو نبی پیدا ہو وہ تاریخ کو یہ دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ تو جو قوم اپنے نبی کی تاریخ کا دن مناتی ہے، سمجھ میں آ گیا عقل مند قوم ہے، ذی شعور قوم ہے، زندہ قوم ہے۔ اور جو اپنے نبی کی تاریخ کو بھلا دینا چاہتے، معلوم ہو گیا کہ جب انہوں نے نبی کی پیدائش بھلا دی تو نبی کو کب یاد رکھا، تو آخرت میں نبی ان کو یاد نہ رکھیں گے۔ جو قوم اپنے نبی کو یاد رکھتی ہے وہ قوم زندہ اور جاوید ہوتی ہے۔ حضور سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے، فرماتے وہ قوم زندہ ہوتی ہے جو اپنے اسلاف کو یاد کرتی ہے، اور قوم اور زمانہ اس قوم کو بھلا دیتا ہے جو اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے۔ ہر قوم اپنے رہنما کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، ان کا دن مناتی ہے، لیکن کچھ عجیب لوگ ہیں کہ جو نبی کی ولادت سے اتنا چڑھتے ہیں کہ جہاں ولادت النبی آیا ان کے بکس کا اور ان کے اعنات کا مواد ایسے جاری ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں بدبو پھیلانے لگتا ہے، اور وہ لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، ہر سال جواب دیے جاتے ہیں، مگر پھر جیسی میلاد آئی پھر وہی سوال وہی اعتراض۔ ہم کہتے ہیں کب تک پوچھو گے یار، جواب ہم نے 50 بار دے دیا، تمہیں شرم نہیں آتی تب بھی وہی سوال کرتے ہو؟ ارے ہم نے کہہ دیا کہ تم نبی کے نہیں، نہ تو ان کا تھا نہ تو ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم نہ مناتے ہو، نہ مناؤ، ہم مناتے، ہمیں منانے دو۔ ہم نے کب آپ سے کہا آپ منائیے؟ ارے ہم تو چاہتے بھی نہیں کہ آپ ہمارے جلوس میں آئے، ہم سمجھتے آپ ہمارے جلوس میں آئیں گے ہمارا جلوس ناپاک ہو جائے گا، ہم کب توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئیں؟ نہ ہم آپ کو اپنی جلوسوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر عجیب بے غیرتی کہ بار بار آ کے پوچھو